ایک میمن طالب علم تھے, وہ بڑے مالدار سیٹ کے بچے, ان کے گھر سے کھانا آتا تھا, وہ کھانے کا جب ٹفن کھلتا تھا نا تو خوشبو ہی سبحان اللہ, ایسی کڑائی مرغیاں اور کیا کیا ہوتا تھا. اب جو ایک دو لالچی طلبہ تھے نا, ان کے جب خوشبو آتی تھی نا ان کو, تو وہ تھوڑا کھسکتے کھسکتے ان کے دسترخوان کے قریب چلے جاتے تھے. اچھا ہمیں حضرت نے سمجھایا ہوا تھا بھائی یہ اچھا کھا رہا ہے تو کھانے دو. ہم دال کھا رہے ہوتے تھے اور ان کے وہ مرغا ہمارے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تھے. ہمیں ذرا بھی کبھی دل نہیں کیا کہ ایک نوالا ہم یہاں سے پکڑ لیں. بھائی وہ مالدار باپ کا بچہ ہے, کھانے دو یار. اچھا ہم یہ جو دال کھا رہے تھے نا, یہ بھی میں فری میں نہیں کھا رہا تھا, ہمارے والد صاحب پیسے دے رہے تھے, بھائی چلو منتھلی دو, لیکن اس اسٹینڈرڈ کے مالدار ہم نہیں تھے جیسے وہ تھے. تو اب کیا ہے کہ وہ مرغا کھا رہے ہیں اسی دسترخوان پہ, ہم نے تو کبھی نوالا بھی نہیں لے رہے کہ بھائی ان کا ہے کھاؤ یار, نہ کبھی لالچ. حضرت نے سمجھا ایسا دیا تھا کہ بھائی جو جس کا ہے اس کو کھانے دو. اب ایک دو نئے نئے طلبہ آئے تو ان کے نا کھسکتے ہوئے نا گھننے بن کے دو نوالے یہاں سے لیا. وہ بےچارا مروت میں پوچھ لیتا تھا کہ چلیں آپ کھا لیں, اس نے تو کھا لیا. اب اس کا کھانا ہی آدھا ہو جاتا تھا, یا تو وہ کھانا ڈبل منگوائے. تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اب مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے, یہ طلبہ دال کھا رہے ہیں, میں یہاں بیٹھ کے مرغا کھا رہا ہوں, تو یا تو میں بھی دال کھاؤں, اب مجھے عادت نہیں ہے, لینڈ لارڈ کا بیٹا دال کی عادت اس کو نہیں ہوتی, یا پھر میں گھر سے زیادہ کھانا منگواؤں. انہوں نے فرمایا قطعاً نہیں, گھر سے آپ کو زیادہ کھانا منگوانے کی اجازت بولو نہیں. یہ ہے تربیت جو آپ کو بتا رہا ہوں. دنیا دار آدمی کیا کہیں گے, بھائی تو مرغا کھا رہا ہے تو سب کو مرغے کھلا, ٹھیک ہے سیٹھ میں یہی جذبہ ہونا چاہیے, لیکن غریب میں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. غریب میں بھائی تو مرغا کھا رہا ہے, تیری مرغے کی استطاعت ہے, ہماری دال کی استطاعت ہے, ہم دال ہی کو مرغا سمجھ کے کھائیں گے. تو حضرت کے پیش نظر طلبہ کی تربیت کرنا بھی تھی. تو حضرت نے فرمایا آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے, آپ ایک آدمی کا کھانا منگواؤ اور وہی کھاؤ, اور جو آپ کے ساتھ کھانے لگے اس کو صاف منع کر دو, یہ میرے گھر سے آیا آپ کے لیے یہ نہیں آیا, تاکہ ان کو بھکاری پن کی عادت. بولو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. میرے اس کلپ پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ جب غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے تو تمہیں مرغا کھانے کی ضرورت کیا ہے. بھائی دنیا میں اسی طرح مالدار امیر سب اکٹھے ہی رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ مالدار اپنے لیے الگ کمرہ بنا کے وہاں چھپ چھپ کے کھایا کرے, اور بھائی سب اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. غریب کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. جتنا اللہ نے تمہیں دیا تم اس میں انجوائے کرو نا. تم اس کے برتن پہ, اس کی پلیٹ پہ گھور کے دیکھ کیوں رہے, تو کیوں دیکھ رہا ہے بھائی تو اس کے برتن میں گھور کے. تو ہمیں تو کبھی بھی نہیں ہوا. وہ کئی دفعہ کہتے بھی تھے آپ کھائیں, نہیں بھائی آپ کھائیں یار آپ کھائیں. جب بہت زیادہ کبھی بعض دفعہ وہ خود ہی دعوت کر لیتے تھے. دعوت تو پھر ٹھیک ہے, دعوت کرتے تھے پھر تو پھوڑ پھاڑتے تھے طبیعت سے کہ بھائی آج میری طرف سے سب طلبہ کی دعوت ہے. جب دعوت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی وہ اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے سونے کے نوالے کھائے اور آپ کوئلے کھا رہے ہو. تو اگر آپ کے دل میں لالچ آ رہی ہے نا کہ یہ سونے کا نوالا مجھے دے, آپ برے ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. آپ لوگ تربیت کے لیے آتے ہو نا, اصلاح کے لیے, تو بھائی اسلام میں تو پھر یہی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں نہ بگڑ جاؤں. تو کسی کے پیسے پہ نظر مت رکھو. کوئی جہازوں میں گھوم رہا ہے, کوئی ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہے, کوئی سونے کے نوالے کھا رہا ہے, کوئی مرغے پھوڑ رہا ہے. آپ کو جو اللہ نے 5 گٹکا دیا ہے نا, اسی پہ کیا کرو. بولو بہت اللہ.